وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيما رجل من أمتي سببته أو لعنته لعنة في غضبي فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون وإنما بعثني الله رحمة للعالمين فاجعلها عليهم صلاة يوم القيامة. رواه أحمد وأبو داود. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. رواه الحاكم والدارمي. اللہ رب العالمین مختلف صفات کے حامل ہے، اور یہ صفات اللہ جل شانہ کی ذات کے لائق ہیں. ہمیں ان پر ایمان رکھنا ہے اور ان صفات کے ذریعے اللہ رب العالمین سے دعا مانگنی ہے، اللہ کے سامنے اپنے مسائل پیش کرنے ہیں، اللہ کو پکارنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. جتنے بھی اچھے اچھے نام اللہ رب العالمین کے ہیں، ان ناموں کے ذریعے تم اللہ کو پکارو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. اور جو لوگ اللہ کے اسماء اور صفات کے بارے میں الحاد، کجروی اور ٹیڑھے پن سے کام لیتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں، ان کی تعویل کرتے ہیں یا تشبیہ اور تعطیل کرتے ہیں، ان سب کو چھوڑ دیں. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ان قریب اللہ ان کو ان کے اعمال کی جزا دے گا. بخاری شریف میں ایک حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان للہ 99 اسما وفی روایہ 100 الا واحدہ. اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں، ایک کم 100. من احصاها دخل الجنہ. جس نے ان کا احاطہ کر لیا، انہیں یاد کر لیا، ان کے معنی اور مفہوم کو سمجھ لیا، اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنا لیا، اپنا عمل بنا لیا، دخل الجنہ. یہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا. کئی لوگ اسماء حسنہ کے بارے میں طرح طرح کے توہمات کا شکار ہیں. مثلا بعض لوگ اس کا رٹا لگا لیتے ہیں: هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس. بچوں کو بھی یاد کروا رہے ہوتے ہیں. یاد کرنا ایک اچھی بات ہے، ان کو حفظ کرنا یہ بھی احصاء میں شامل ہے. من احصاء کے اندر ایک مرحلہ حفظ کا بھی ہے. لیکن یہ سمجھ لینا کہ بس جس نے یاد کر لیا وہ پکا جنتی ہے، وہ جنت میں داخل ہو گیا، نہ اس کے تقاضوں کو جانا، نہ ان صفات کے معنی اور مفہوم کو سمجھا، نہ ان کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل بنایا، صرف یاد کر لیا اور رٹا لگا لیا. بھائیو یہ غلط فہمی ہے. احصاء کا مطلب صرف حفظ نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے نہیں بلکہ دوسروں کو بھی بتاتے ہیں
کہ جی اللہ تعالیٰ کا فلاں نام فلاں کام کے لیے ہے اور فلاں نام فلاں کام کے لیے ہے، یہ کام الجھ جائے، روزی کا مسئلہ ہو، رشتے کا مسئلہ ہو، مشکلات اور پریشانی کا مسئلہ ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو، جاب نہیں مل رہی ہے، تو لوگوں نے اپنی طرف سے جی فلاں نام جو ہے اس کا وظیفہ فلاں وقت پہ اتنی دفعہ کریں تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی ترتیب بیان نہیں فرمائی۔ عمومی ذکر ہے کہ یہ اللہ کی اسماء حسنی ہے، ان اسماء حسنی کو یاد کریں، ان کو سمجھیں، ان کا معنی اور مفہوم سمجھ کر ان کے مطابق عقیدہ بنائیں اور پھر ان کے ذریعے اللہ رب العالمین کو پکاریں، اپنی مشکلات، اپنے مسائل دنیا کی آخرت کے پیش کریں اللہ کے سامنے۔ لیکن اسپیسیفک خاص کر کے اللہ کے نبی نے کہا ہو کہ جی فلاں نام فلاں چیز کے لیے، فلاں نام فلاں چیز کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بات نہیں ملتی۔ کئی لوگوں نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ جی اللہ کی فلاں صفت ٹھنڈی ہے اور فلاں گرم ہے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا جی لا الہ الا انت سبحانک، وہ تو بڑی گرم آیت ہے، یہ تو بڑا گرم وظیفہ ہے، تو نے یہ کیوں کیا، یہ تو تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اسی لیے تیرا کام خراب ہوا۔ حالانکہ سنن ترمذی میں حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے بھائی یونس کی دعا ہے، جب وہ ایک مشکل میں گر گئے تھے، اور وہ مشکل کیا تھی کہ سفر کر رہے تھے کشتی کے اندر، دریا کا سمندر کا سفر تھا، کشتی بوجھل ہو گئی، بھاری ہو گئی، تو فیصلہ ہوا کسی بندے کو دریا میں ڈال دیا جائے، دریا برد کر دیا جائے تاکہ باقی لوگوں کی جانیں بچ جائیں، تو قرہ ڈالا گیا، فساہم فکان من المدحضین، وہ قرہ حضرت یونس کے نام نکلا، تو لوگوں نے ڈال دیا، پھینک دیا۔ مچھلی آئی اور مچھلی اپنا منہ کھول کر یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے کے سمندر کی گہرائیوں میں جا کے تاریکیوں میں بیٹھ گئی، اوپر سے پانی کی تاریکی، پھر مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، اور اوپر سے بادلوں کی تاریکی، فنادی فی الظلمات، پھر ان ساری تاریکیوں میں جب یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں اللہ، تو پاک ہے، مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے لغزش ہو گئی۔ فنجیناہ من الغم، اللہ فرماتے ہم نے اسے اس غم سے، اس تکلیف سے نجات دی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، باقی مومنوں کو بھی ہم ایسے ہی نجات دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ دعا سے پہلے اگر آپ یہ آیت پڑھ لیں نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو یہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ہم نے آیات کو ٹھنڈی گرم میں تقسیم کر دیا کہ ٹھنڈی ہے اور یہ گرم ہے، اللہ کا یہ نام جو ہے یہ ٹھنڈا ہے اور یہ گرم ہے، اس طرح کی بھی کوئی بات محترم بھائیوں قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ کے اچھے نام اور صفات میں سے ایک صفت رحمت بھی ہے، اور یہ اللہ کی وہ صفت ہے جس کا اللہ نے قرآن کریم میں کئی مقام پر ذکر فرمایا۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری جو رحمت ہے یہ ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے یہ بات مکتوب عندہ فوق العرش، یہ بات اللہ کے ہاں عرش کے اوپر لکھی ہوئی ہے، ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب سے سبقت لے گئی ہے، آگے بڑھ گئی ہے۔ میں صفت رحمت بھی رکھتا ہوں، میں صفت غضب بھی رکھتا ہوں، میں رحمان اور رحیم بھی ہوں، میں قہار اور جبار بھی ہوں، لیکن میری صفت رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے۔ اور رحمتی وسعت كل شيء فسأكتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور یہ رحمت میں دنیا میں تقسیم بھی کرتا ہوں۔ میری رحمت کن کو ملے گی؟ میری رحمت کے دو حصے ہیں، ایک حصہ جس کے اعتبار سے میں رحمان ہوں، یہ ساری کائنات کے لیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دو صفتوں کا ذکر کیوں ہے؟ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ رحمان ساری دنیا کے لیے ہے، ساری مخلوقات کے لیے ہے،
کوئی مانے نہ مانے، کوئی اطاعت کرے کوئی نافرمانی کرے، کوئی راضی کرے کوئی ناراض کرے، روزی اللہ نے دینی ہے، لباس اللہ نے دینا ہے، نعمتیں اللہ نے دنیا کی ہر انسان کو دی ہوئی ہیں اور دینی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں جو بھی جاندار ہے اس کی روزی کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ۔ اس اعتبار سے میں رحمان ہوں، لیکن میں رحیم بھی ہوں۔ دنیا میں تو میں رحمان ہوں، لیکن آخرت میں کیا ہوں گا؟ رحیم۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، یہ جو میں رحیم ہوں گا یہ صرف مومنوں کے ساتھ ہوں گا، آخرت میں کافروں کے لیے رحم کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ فَسَأَكْتُبُهَا، یہ آخرت میں میری جو رحمت ہے یہ میں لکھ دوں گا کن کے لیے؟ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، بِآیَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، ہماری آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہیں، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اور اس رسول کی پیروی کرنے والے ہیں جو رسول امی ہے، جس کو کسی نے نہیں پڑھایا، جو دنیا کے کسی اسکول کالج یونیورسٹی یا مدرسہ یا انسٹیٹیوٹ میں نہیں گیا، بلکہ اسے ہم نے پڑھایا ہے۔ سنقرئک فلا تنسا، ہم پڑھائیں گے تو آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ اس کا دنیا میں کوئی استاذ نہیں ہے، کوئی معلم نہیں ہے، لیکن وہ معلم میسر بنا دیا گیا ہے۔ انما بعثت معلما میسرا، آسانی کرنے والا استاد بنا کے مجھے بھیجا گیا۔ تو اللہ کی رحمت چاہتے ہو، یتقون، تقوی پیدا کرو، ویؤتون الزکاۃ، زکات دینے والے بن جاؤ، بآیاتنا یؤمنون، ہماری آیتوں پر ایمان لانے والے بن جاؤ، اور اس رسول، اس نبی امی کی اتباع اور پیروی کرنے والے بن جاؤ جن کو اللہ نے بھیجا ہی کس لیے ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا ہے۔ سورۃ الانبیاء کی آیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسند احمد اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں، ایما رجل من امتی سببتہ او لعنتہ لعنا، میں اپنی امت کے افراد میں سے جس امت پر کچھ سب و شتم کر لوں، غضب میں، غصے کی حالت میں اگر کوئی میرے منہ سے کوئی ناراضگی کا جملہ نکل جائے، جیسا کہ احادیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹ کے لیے، ڈپٹ کے لیے مختلف قسم کے الفاظ، تریبت یمینوں کا، تیرا دایاں ہاتھ خات الگ ہو جائے، ویحکا، ویلکا، عقرا، حلقہ، ثقیلت کا امکا، یہ ڈانٹ کے کچھ کلمات، ناراضگی کے کچھ کلمات، ناراضگی کے اظہار کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس اوقات صحابہ کرام، صحابیات کو بول دیا کرتے تھے۔ لیکن پھر آپ کو خیال آیا کہ کہیں میری ڈانٹ کی وجہ سے، کہیں میری ناراضگی کی وجہ سے اللہ بھی ان پر ناراض نہ ہو جائے، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ، میں اپنی امت کے جس فرد کو سببتہ، کوئی سب و شتم کر لوں، او لعنتہ لانا، یا اس پر کوئی لعن تان کر دوں، ایک لعنت ہے جو اللہ کے نبی نے بھیجی ہے عمومی انداز میں، جیسے حدیث میں آتا ہے، لعن اللہ من غیر منال ارض، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدی۔ بہت ساری حدیثوں میں ایسے الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے پر لعنت بھیجے جو سود کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا، گواہی دینے والا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کر رہے ہیں، یعنی عمومی انداز، یعنی ایسے کام پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے جو بندہ یہ کام کرے گا۔ اور اہل علم نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ جس کام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کی وعید سنا دے، وہ کام پھر گناہ کبیرہ میں شامل ہوتا ہے، پھر ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ یہ لعنت کی وعید اللہ کے نبی نے اس سے بچانے کے لیے، اس گناہ کی بڑے ہونے کو ہمارے سامنے سمجھانے کے لیے کی ہے۔
باقی رہا یہ کہ اللہ کے نبی نے خاص کر کے اگر کسی بندے کو کہا ہے، یہ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ اگر میری زبان سے خاص کسی بندے کے بارے میں کوئی ایسا کلمہ نکل گیا ہے فی غضبی، میرے غصے کی حالت میں، فإنما أنا من ولد آدم، تو اللہ میں بھی ایک انسان ہوں، میں بھی آدم کا بیٹا ہوں، اغضب کما یغضبون، جیسے باقی لوگوں کو غصہ آتا ہے مجھے بھی آتا ہے، وَإِنَّمَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جبکہ اللہ نے مجھے تو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ میرے رحمت للعالمین ہونے کا تقاضا یہ ہے، میں تجھ سے اللہ دعا کرتا ہوں فَجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ صَلَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ میرے اس ڈانٹ اور ڈپٹ کے کلمات کو، میرے اس سب و شتم کو، میرے اس ناراضگی کے اظہار کو، اے اللہ تو اس بندے کے لیے، میرے اس امتی کے لیے کیا بنا دے، قیامت کے دن بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جنہیں اپنی امت کا اتنا خیال، اتنا درد ہے، اتنی تڑپ ہے کہ کہیں میرے ڈانٹ ڈپٹ سے، کہیں میری ناراضگی کے اظہار سے اللہ ان پہ ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ اجعلها علیہم صلاۃ یوم القیامہ، میرے اس غضب کو، میری اس ڈانٹ ڈپٹ کو قیامت کے دن میرے امتیوں کے لیے کیا بنا دے، رحمت اور بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سورہ توبہ کے آخر میں اللہ کیا فرماتے ہیں، لوگو ایسا رسول آیا تمہارے پاس، یقیناً بلا شبہ، کوئی اس میں شک و شبہ نہیں ہے، من انفسکم، وہ رسول تمہیں میں سے آیا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، تم مشکل میں پڑو، یہ بات اس کے لیے بڑی گراں ہے، بڑی ناگوار ہے اس کے لیے، حریص علیکم، تمہاری ہدایت کا حریص ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے لیے تو خاص طور پر بڑا ہی شفیق، بڑی شفقت کرنے والے، اور رحیم انتہائی نہایت مہربان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں جو مستدرک حاکم اور سنن دارمی میں آتی ہے، اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں، انما انا رحمت مہدات، لوگو میں ایک ایسی رحمت ہوں جو اللہ نے تمہیں تحفے کے طور پر دی، میں تحفے کے طور پر دی گئی، بھیجی گئی رحمت ہوں۔ اللہ نے جب عالمین پر، جہانوں پر اپنی رحمت کا دریا، اپنی رحمت کی بارش برسانے کا ارادہ کیا تو کیا کیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، مجھے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرما دیا۔ امت بھٹکی ہوئی تھی، لفی ضلال مبین کا شکار تھی، کنتم علی شفا حفرۃ من النار کی عملی تصویر بنی ہوئی تھی، ظہر الفساد فی البر والبحر کا مصداق بنی ہوئی تھی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ہدایت کی کوئی کرن، کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایسے میں اللہ رب العالمین نے امت پر اپنا رحم شفقت کرتے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بنا کے بھیجا، رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ آئیو ہم اس رحمت سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیسے رحمت للعالمین ہے، ذرا ان چیزوں پہ غور کرنا ہے، یہ چیزیں غور کرنے والی۔ رحمت للعالمین کا عشرہ بھی آپ منا رہے ہیں نا جی، جلوس، جلسے، کانفرنسز، سیمینارز، بہت کچھ آپ نے دیکھا، سنا، اور بعض لوگوں نے کیا، لیکن کیا ہم جانتے بھی ہیں رسول اللہ ہمارے لیے کیسے رحمت للعالمین ہے؟ کیوں آپ کو رحمت للعالمین بنایا گیا؟ وہ کون سا سب سے بڑا انعام تھا جو اللہ نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہم پر فرمایا؟ وہ انعام بھائیو ایمان ہے، ہدایت ہے، جنت کا راستہ ہے، بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ راست پر لانا ہے۔
جہنم میں گرتی ہوئی انسانیت کو پکڑ پکڑ کے پیچھے کرنا ہے. دن رات صبح و شام اس کے لیے محنتیں اور کوششیں ہیں. عالمین کے دو معنی مفسرین کرتے ہیں. عالمین کا ایک معنی کرتے ہیں اللہ نے زمانے کے اعتبار سے 4 جہان بنائے. ایک عالم ارواح، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا تو جتنے بھی دنیا میں روحیں انسان آنی تھی سب کی سب روحیں پیدا کر لی اور ایک میدان میں جمع کر کے ان سے ایک وعدہ بھی لے لیا جسے عہد الست کہا جاتا ہے. وہ ہے عالم ارواح. پھر یہ دنیا شروع ہو گئی. آدم اور حوا سے کائنات کا آغاز ہو گیا. انسان دنیا میں آنے لگے، روحیں اپنے اپنے وقت پر انسانی جسموں میں آنے لگی. یہ ہے عالم دنیا. اور پھر یہی روح جب جسم سے نکال لی جاتی ہے جسے ہم موت سے تعبیر کرتے ہیں تو ایک تیسرا جہان، ایک تیسرا عالم شروع ہو جاتا ہے جسے ہم عالم برزخ کہتے ہیں. اور یہ جہان موت سے لے کر قیامت تک چلے گا. موت سے لے کر قیامت تک کا یہ جو ٹائم ہوگا ہر انسان اس پروسیس سے گزرے گا، وہ اس کے لیے برزخ ہے. اور پھر ایک چوتھا جہان آئے گا جو قیامت سے شروع ہوگا جسے ہم عالم آخرت کہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے چاروں جہانوں کے لیے رحمت بنا. عالم ارواح کے لیے بھی، عالم دنیا کے لیے بھی، عالم برزخ کے لیے بھی اور عالم آخرت کے لیے. جہاں کی ایک اور تفسیر بعض اہل علم یہ بھی کرتے ہیں کہ عالم سے مراد اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جو مختلف مخلوقات پیدا کی ہیں جن میں انسان ہیں، جن ہیں، فرشتے ہیں. فرشتوں کا عالم اور، انسانوں کا عالم اور، جنوں کا عالم اور، پھر حیوانات ہیں، حیوانات میں چرند ہیں، پرند ہیں، حشرات الارض ہیں، ان کا عالم اور، پھر نباتات ہیں، ان کا عالم اور، پھر جمادات ہیں، ان کا عالم اور. اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالموں کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. آئیے اب ذرا ان دونوں تناظر میں دیکھیں کہ رسول اللہ رحمت للعالمین کیسے ہے. عالم ارواح کے لیے بھی رحمت، وہاں بھی وعدہ لیا جا رہا ہے. انسانیت سے الگ وعدہ لیا جا رہا ہے، انبیاء سے ایک الگ میثاق کیا جا رہا ہے. انسانیت سے میثاق یہ کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں جاؤ گے کس کو پکارو گے، کس کی عبادت و بندگی کرو گے. سب نے کہا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. اللہ نے پوچھا الستو بربکم، میں رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، کہا کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے. دنیا میں جائیں گے تو تیری ہی پوجا، تیری ہی عبادت و بندگی کریں گے. پھر ایک انبیاء سے میثاق لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، میں تمہیں کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، تم بھی دنیا میں جاؤ گے اپنے اپنے وقت، اپنی اپنی قوموں، علاقوں، قبیلوں کی طرف. پھر ایک آنے والا آئے گا جو آخری ہوگا، تم نے اس پر ایمان لانا ہے، اس کی بشارتیں دینی ہے، اس کی نصرت کرنی ہے، اس کی مدد کرنی ہے. پھر عالم دنیا شروع ہو گیا. عالم دنیا میں اللہ رب العالمین نے مختلف انبیاء رسول بھیجے. بالآخر سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. جو دین، جو شریعت، جو نظام، جو ضابطہ حیات لے کر آئے وہ بھی انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے، فرشتوں کے لیے، کائنات کی ہر چیز کے لیے کیا بنا جی؟ رحمت کا ذریعہ بنا. جنوں کو بھی دعوت دی، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به. انسانوں کو بھی دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. فرشتوں کا بھی خیال رکھا، ان الملائکۃ تتأذی مما یتأذی منہ الانس. صحابہ کرام کچا پیاز کھا لیتے تھے، یہ جو سلاد والی چیزیں ہوتی ہیں نا، لہسن وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں. ابو ایوب انصاری نے ایک دفعہ جب شروع میں اللہ کے نبی کچھ عرصہ کے لیے ان کے پاس مہمان ٹھہرے تو ایک دفعہ اسی طرح سلاد والی کچھ چیزیں بھیجی، اور ابو ایوب انصاری کی عادت تھی کہ وہ رسول اللہ کا بچا ہوا کھانا کھاتے، تو وہ چیزیں ویسی کی ویسے بچی ہوئی آ گئی، نہیں کھائی. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ چیزیں کیوں نہیں کھائیں آپ نے، یہ جائز نہیں، یہ حرام ہے؟ فرمایا نہیں جائز نہیں ہے، حرام ہے. حرام نہیں ہے، جائز ہے، یہ کھاؤ. آپ نے کیوں نہیں کھائیں؟ فرمایا فإنی اناجی من لا تناجی،
میرے پاس وہ آتا ہے جو تمہارے پاس نہیں آتا، میں اس سے سرگوشیاں کرتا ہوں جس سے تم سرگوشیاں نہیں کرتے، اور اسے بدبو پسند ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ میرے منہ سے اٹھنے والی مہک سے جبریل کو تکلیف پہنچے۔ اور ہمیں بھی یہی حکم دیا کہ نماز سے پہلے اگر اس طرح کی کوئی چیز کھائی ہے تو اچھی طرح منہ صاف کریں، اول تو نماز کے اوقات میں احتیاط کریں، اس طرح کی کوئی چیزیں جن سے منہ میں مہک آتی ہے مت کھائیں۔ جب آپ نے مسجد میں آنا ہے، نماز پڑھنی ہے، تو یہ چیزیں مت کھائیں، کیونکہ نماز کے وقت فرشتے ہوتے ہیں، مسجد میں بھی فرشتے ہوتے ہیں، عام اوقات میں کھا لیں، اور اگر کھا لی ہے تو پھر منہ کی اچھی طرح صفائی کر لیں، ستھرائی کر لیں، اور پھر مسجد میں آئیں۔ ان الملائکۃ تتعذی مما یتعذی منہ الانس، کیونکہ انسانوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے جب آپ کے منہ سے کوئی مہک آ رہی ہوتی ہے، آپ کی جرابوں سے کوئی اسمیل آ رہی ہوتی ہے، آپ کے بدن سے پسینے کی کوئی بو آ رہی ہوتی ہے، یا آپ کے منہ سے مہک آ رہی ہوتی ہے، تو جس طرح دوسرے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے، فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ انسانیت کے لیے، فرشتوں کے لیے رحمت کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ اب ہم نے بھی اس رحمت کا عملی مظاہرہ ایسے ہی انداز میں کرنا ہے، ایسا انسان بن جانا ہے، ایسا مسلمان بن جانا ہے، معاشرے میں ایسی مثالی زندگی بسر کرنی ہے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہم سے اللہ بھی راضی ہو اور اللہ کی مخلوق بھی راضی ہو۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ جہاں اللہ نے عبادات کا سوال کرنا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فرائض، عقائد، ایمانیات کا سوال ہونا ہے، وہاں ان چیزوں کا بھی سوال ہونا ہے، وہاں ان چیزوں کے بارے میں بھی پوچھا جانا ہے۔ اگر آپ فرائض کی پابندی کرتے رہے اور ساتھ میں اپنا رویہ اچھا بنائے رکھا، اپنے اخلاق کو بہتر بنائے رکھا، اور رحمت للعالمین کی سیرت سے سبق لے کر، درس لے کر، ان کے اسوہ حسنہ پہ چلتے ہوئے اپنے آپ کو ایک اچھا انسان اور مسلمان بنائے رکھا، یقیناً کامیابی آپ کا مقدر ہے۔ اگر آپ عبادات کے میدان میں بہت آگے نکل گئے، نفلی صدقے، نفلی روزے، نفلی زکوٰۃ، نفلی بہت سارے کام آپ نے، نفلی حج و عمرے بھی کر لیے، لیکن آپ نے رحمت للعالمین کی زندگی سے رحمت کا درس نہ لیا، سبق نہ لیا، اپنے مزاج میں، اپنے رویے میں وہ نرمی اور رحمت اپنے مسلمان بھائی بہنوں کے لیے پیدا نہ کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو مسند احمد میں آتی ہے، جب صحابہ نے بتایا دو خواتین کے بارے میں، صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے، مدینہ میں دو خواتین تھیں، ان کے بارے میں بتایا کہ جی ایک فرائض کا اہتمام کرتی ہے، فرض نماز، فرض زکوٰۃ، فرض روزہ، جتنے بھی فرائض اللہ نے اس کے اوپر عائد کیے ہیں سب فرائض ادا کرتی ہے، اور اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی، اس کے پڑوسی اس سے بڑے خوش ہیں، لا تؤذی جیرانہا، اور اپنے پڑوسیوں کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بنتی۔ فرمایا ہی فی الجنہ، یہ کہاں جائے گی؟ یہ جنتی ہے، یہ جنت میں جائے گی۔ ایک دوسری عورت کے بارے میں بتایا گیا کہ جی وہ فرائض بھی پڑھتی ہے اور بڑے نوافل بھی ادا کرتی ہے، نفلی نماز، نفلی روزے، نفلی صدقات، بڑے اس کے لمبے چوڑے سلسلے ہیں، بڑی لمبی لمبی اس کی نمازیں، قرآن کی تلاوتیں، عبادات ہیں، اللہ کے ساتھ اس کے بڑے معاملات ہیں، لیکن اس کے پڑوسی اس سے تنگ ہیں۔ توزی جیرانہا، اس کے عزیز و قارب اس سے تنگ ہیں، وہ اپنی زبان سے، اپنے رویے، اپنے عمل سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار، یہ کہاں جائے گی؟ یہ جہنم میں جائے گی۔ تو بھائیو، رحمت للعالمین کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ اپنے رویے بھی رحمت والے بنا دیں۔ لینو بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ، نرم ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی نے تو نماز کے بارے میں فرمایا کہ نماز کے اندر اگر تھوڑی سی صف میں جگہ ہے، کوئی آ کے اندر ملنا چاہتا ہے تو اسے کونی نہ مارو، لینو، نرم ہو جاؤ۔ الا اخبرکم باہل الجنہ، کیا میں تمہیں جنتیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کل سہل قریب لین، نرم طبیعت والا، اللہ کے بھی قریب، بندوں کے بھی قریب، نرمی اختیار کرنے والا، اپنے اندر رحمت کو رکھنے والا، تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور سنت کو اپناتے ہوئے ان رحمتوں کو اپنے اندر پیدا کر لو۔
جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے رحمت پیدا کی. عبادات کا معاملہ ہو، معاملات کی باری ہو، اخلاقیات کی باری ہو، کوئی چیز ہو، ہر جگہ رحمت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار فرمایا. نماز کے بارے میں مثالیں کچھ پیش کرتا ہوں. نماز کے بارے میں فرمایا اذا اما احدکم، جب تم میں سے کوئی شخص امامت کروائے فلیخفف، معتدل درمیانی تخفیف کے ساتھ. فإن فيهم الضعيف والمریض والسقیم وذا الحاجہ، مقتدیوں میں بیمار بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، کام کاج والے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، سب کا خیال رکھے. وإذا صلى لنفسه وحدہ، جب اکیلا پڑھے فلیطول ما شاء، تو جتنی چاہے مرضی لمبی کر. بخاری کی یہ ایک اور روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نماز شروع کرتا ہوں اریدو ان اطول فیہا، ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو لمبا کروں گا. فاسمع بکاء الصبی، اچانک کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں. فاتجوز فی الصلاۃ، اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں. مخافۃ ان تفتتن امہ، اس ڈر سے کہ کہیں اس کی ماں فتنے کا شکار نہ ہو جائے، آزمائش کا شکار نہ ہو جائے. طہارت کے معاملات ہیں، نماز کے معاملات ہیں، روزے کے معاملات ہیں. اللہ اکبر. روزے کے بارے میں کیا فرمایا؟ شروع میں اللہ کے نبی نے وصال کا روزہ رکھا، صحابہ کرام نے بھی رکھا. وصال کے روزے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دن سحری کھائی اور پھر اس کو 2-3 دن لمبا روزہ رکھ لیا. شام کو افطاری بھی نہیں کی، اگلے دن سحری بھی نہیں کی. رسول اللہ کو اللہ نے طاقت دی تھی، فرمایا انی ابیت، میں رات گزارتا ہوں، یطعمنی ربی ویسقین، میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے، مجھے طاقت دے دیتا ہے. لیکن جب دیکھا صحابہ کے لیے یہ رکھنا مشکل ہے، انہیں منع کر دیا. نہا عن الوصال، بھی تم نہ رکھو. فصل ما بین صیامنا وصیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں بھی اللہ نے فرق رکھ دیا. ان کے لیے سحری نہیں تھی، ہمارے لیے سحری ہے. زکوٰۃ کو دیکھ لیں، حج کو دیکھ لیں، جہاد کو دیکھ لیں، ایک ایک عبادت کو اٹھا لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کے معاملات میں بھی رحمت، امت کے لیے شفقت، امت کے لیے نرمی، امت کے لیے آسانی، دعوت و تبلیغ کے میدان میں آسانیاں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کتاب العلم کی روایت ہے، کانا یتخولنا بالموعظہ، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ہمیں ہمارا خیال رکھتے تھے نصیحت کرتے ہوئے. مخافت السامت علینا، کراہیت السامت، اس ڈر سے، اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہیں ہم اکتاہٹ کا شکار نہ ہو جائے، اکتا نہ جائے. عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں نے کہا جی آپ مطلب 1-2 دن نصیحت کرتے ہیں، روزانہ کیا کریں. فرمایا میں ویسا ہی کرتا ہوں جیسے اللہ کے نبی کیا. ہر وقت کی اور بے جا نصیحت جو ہوتی ہے، یہ کئی دفعہ معاملات کو سنبھالنے کی بجائے یا اصلاح کی طرف لے جانے کی بجائے خراب کر دیتی ہے. اس میں سامعین کی، مخاطبین کی کیفیت اور حالت کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. اللہ کے نبی رکھتے تھے. واعظ کے اندر، نصیحت کے اندر، دعوت کے اندر، تبلیغ کے اندر موقع مال کو دیکھا، اس کی کیفیت اور حالت کو دیکھا، پھر اسے نصیحت کی. نصیحت سے رکنا نہیں. فذکر انما انت مذکر، اللہ کے نبی نے کبھی نہیں یہ دیکھا کہ یہ میں اب نصیحت چھوڑ دوں. آپ کا کام ہی یہ تھا، آپ مذکر ہیں. انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اللہ نے آپ کو داعی بنا کے بھیجا ہے. بلغ ما انزل الیک من ربک، مبلغ بنا کے بھیجا ہے. بلغوا عنی ولو آیا، امت کا بھی یہی فریضہ آپ نے بتایا کہ میرا پیغام پہنچانا ہے، لیکن ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، انداز ایسا نہ ہو کہ اگلا بندہ الجھ کے رہ جائے، اگلا بندہ جو ہے وہ بجائے دعوت و نصیحت کو قبول کرنے کے وہ آپ کے گریبان پہ آ جائے، یا آپ اس کے گریبان تک پہنچ جائے، بات گالی گلوچ تک پہنچ جائے. آج ہم اسٹیجوں، ممبروں، محرابوں سے کیا سن رہے ہیں؟ علماء ایک دوسرے کے خلاف بد زبانیاں کر رہے ہیں. حالانکہ یہ اسٹیج، یہ ممبر، یہ محراب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تھی. یہاں سے قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہونی تھی. لیکن آج وہی ممبر، وہی اسٹیج، وہی محراب ایک دوسرے کی ذاتی زندگی کو موضوع بحث لانے پر لوگوں کی صلاحیتیں خرچ ہو رہی ہیں.
کہ ہم نے ڈائریکشن اپنی بدل لی تو نتیجہ کیا نکلا؟ ہم رحمت سے دور ہوتے چلے گئے. اور لوگوں نے تو ایک حدیث بھی گھڑ لی، اختلاف امتی رحمہ. یہ بھائیو موضوع اور من گھڑت روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے. جب اختلاف کی بات کی جائے نا جی، یہ اختلاف، ہاں یہ ایک حقیقت ہے، یہ اختلاف دنیا کی ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ رہے گا اور قیامت تک رہے گا، اور قیامت والے دن ہی اللہ فیصلہ فرمائے گا. حق اور باطل کی کشمکش یہ قیامت تک رہے گی، جاری رہے گی. لیکن یہ رحمت نہیں ہے. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ. سورہ ہود میں اللہ فرماتے ہیں رحمت یہ ہے جو اپنے آپ کو اختلاف سے نکال لے. رحمت تو یہ ہے جس پر تیرا رب رحم کرے، وہ اختلاف سے بچیں گے، وہ اختلاف سے نکلیں گے. اور اختلاف سے نکلنا کیسے ممکن ہوگا؟ جب ہم کتاب و سنت کو اپنا رہبر و رہنما بنائیں گے، جب ہم شخصیات اور تحریکوں اور تنظیموں کی وابستگیوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، جب ہم مسالک اور اپنے فرقوں سے اوپر ہو کے سوچیں گے دین کیا ہے. قال اللہ اور قال الرسول ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و سنت رسولہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. دین کیا ہے؟ دین تو یہ ایاکم و محدثات الامور. دین کیا ہے؟ ہر نئے کام سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کتاب و سنت سے تمسک کرنا ہے. واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو تھامنا ہے. یہ حبل اللہ کیا ہے؟ یہ قرآن مجید ہے. لن تضلوا ما تمسکتم بہما، گمراہی سے بچنے کا نسخہ کیا ہے؟ یہ کتاب و سنت سے تمسک ہے، اعتصام ہے، وابستگی ہے. یہ وہ پلیٹ فارم پر ہے جہاں پہ آ کے اختلافات ختم ہوں گے. اور اس کی مثالیں موجود ہیں. صحابہ کرام نے سب سے پہلا اختلاف کس بات پہ کیا؟ حضور کی وفات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یہ جھگڑا پیدا ہو گیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے، سوموار کا دن تھا اور ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی. رسول اللہ کی روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی. ملک الموت آئے، رسول اللہ سے روح قبض کرنے کی اجازت مانگی، آپ نے اجازت دی، اور اللہم الرفیق الاعلی کی صدائیں زبان سے ادا کرتے کرتے اللہ رب العالمین کے پاس آپ کی روح مبارکہ چلی گئی. آپ کا جسد اطہر مدینہ منورہ میں رہ گیا. صحابہ اختلاف کا شکار ہو گئے، رسول اللہ فوت ہوئے یا نہیں ہوئے. عمر جیسا سمجھدار بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو کہے گا اللہ کے رسول فوت ہو گئے، میں تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا. اور بہت سارے صحابہ شش و پنج کا شکار. یہ کیا بن گیا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ ابوبکر صدیق آئے، قرآن کی ایک آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلق من قبلہ الرسل. محمد ایک رسول ہے، ان سے پہلے بھی ایک رسول ہو چکے ہیں. افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. خدا نہ خواستہ وہ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں، کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ ابوبکر کے یہ آیت پڑھنے کی دیر تھی، صحابہ خاموش ہو گئے. سب کو یقین ہو گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جا چکے. اختلاف کس نے دور کیا؟ قرآن کی آیت. دوسرا اختلاف امت میں پیدا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کہاں کیا جائے. مختلف مشورے آنے لگے، وہاں لے جاؤ جی، مکہ لے جاؤ جی، بقیع کے قبرستان میں لے جاؤ جی، شام لے جاؤ جی، فلاں جگہ لے جاؤ جی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث پیش کی، ما من نبی یدفن الا فی المکان الذی مات فی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو نبی جس جگہ فوت ہوتا ہے اسی جگہ ہی دفن کیا جاتا ہے. تو جی اختلاف حل ہو گیا. حضرت عائشہ کی حجرہ میں آپ کی وفات ہوئی تھی، وہیں آپ کی قبر مبارک نکالی گئی اور وہیں پر آپ کو دفن کر دیا گیا. آج بھی وہ جگہ آپ کی قبر مبارک ہے. اس وقت یہ مسجد نبی سے باہر تھے، یہ امہات المومنین کے حجرے تھے، یہ لائن وار 9 کے 9 امہات المومنین کے گھر تھے. آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ جب مسجد نبی کی توسیع ہوئی تو یہ گھر ختم کر دیے گئے، اور ایک حجرہ جہاں آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارکہ ہے، یہ وہ حضرت عائشہ کا حجرہ تھا جو ان کی رہائش گاہ تھی. امت میں تیسرا اختلاف بڑا پیدا ہوا،
سقیفہ بنو ساعدہ کے اندر لوگ اکٹھے ہوئے، صحیح بخاری کے اندر تفصیل سے واقعہ آ رہا ہے، انصار اور مہاجرین اکٹھے ہوئے، مشورہ ہونے لگا کہ اب اللہ کے نبی تو دنیا میں نہیں رہے، تو کس کو ذمہ دار بنایا جائے، کون امیر بنے، کس کو خلیفہ بنایا جائے، یہ ریاست مدینہ کے معاملات کیسے چلیں گے؟ مشورے ہونے لگے، لمبی تفصیلات ہیں اس کی، جھگڑا اختلاف تھوڑا طول پکڑنے لگا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے میں ایک حدیث پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الائمۃ من قریش، ائمہ امام کی جمع، امام خلیفہ حکمران کس قوم سے ہوں گے؟ من قریش۔ اور یہ حدیث صرف ابوبکر رضی اللہ عنہ کی روایت نہیں، دیگر صحابہ سے بھی مروی ہے۔ سب متفق ہو گئے، سب کا اتفاق ہو گیا، اور بالاتفاق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر صحابہ کرام نے بیعت کر لی۔ یہ ہے بھائیو اختلاف کے حل کا طریقہ کار۔ اگر آپ اختلافات ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ ختم نہیں کرنا چاہتے اور ایک ایسی وادی میں جانا چاہتے ہیں، ایک ایسے راستے پر چلنا چاہتے ہیں جہاں آپ کو کوئی نہ پوچھے، جہاں آپ کی کوئی پوچھ گچھ نہ ہو، آپ جو مرضی کرتے رہیں محبت میں، عشق میں اور مطلب جذبات میں آ کر، تو پھر بھائیو یہ ایک ایسا راستہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ہر سال، ہر وقت، ہر آنے والا دن، ہر آنے والا مہینہ، ہر آنے والا ہفتہ اور ہر آنے والا سال آپ کو نئے سے نئے نمونے دیکھنے کو ملیں گے۔ اب آپ کے ملتان میں کیا ہوا آپ لوگوں نے دیکھا؟ اب یہ چیز سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے، لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ وہ جناب صاحب پہلے تو ماڈل بنتے تھے نا جی، وہ مکے کے، مدینے کے اور پہاڑیوں کے ماڈل بنتے تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اب ماڈل بنایا گیا جنت کی ایک حور کا۔ یہ آپ کے ملتان کا واقعہ ہے۔ اور اس پتہ نہیں بیٹی کو، اس بہن کو بے پردہ کر کے سر پہ دوپٹہ بھی نہیں، وہ رحمت للعالمین جو حجاب کے، پردے کے معاملات لے کر آئے، جنہوں نے یہ کہا، قرآن میں یہ پیغام دیا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہم، جس نے یہ کہا غضوا ابصارکم، نظروں کو جھکا لو، پست کر لو، کسی غیر محرم کا چہرہ آئے تو اس کی طرف نظر مت اٹھاؤ، ان لک الاولی لیست لک الاخرہ، اچانک اگر پڑھی جائے تو پہلی تجھے معاف ہے، دوسری تجھے معاف نہیں ہے۔ اب کیا ہے جی، اسے مزین کر کے، زیب و زینت کر کے سٹیج پہ بٹھایا گیا اور عوام کے سامنے پیش کر دیا، کیا ماڈل ہے جی؟ یہ حور کا ماڈل ہے۔ اللہ اکبر، جنت کی حور ایسی ہوگی؟ اللہ اکبر، جنت کی حور کے بارے میں اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ لو ان امرأۃ من اہل الجنہ، اگر جنت کی ایک عورت اطلعت علی اہل الارض، زمین والوں کے اوپر جھانک لے نا، جھانک لے، لأضاءت ما بینہما، تو یہ زمین و آسمان کے درمیان یہ جتنی مسافت ہے، جتنے اندھیرے ہیں، سب کے سب دور ہو جائیں اور سورج چاند کی روشنی ماند پڑ جائے، ختم ہو جائے۔ جنت کی حور کو ایسی اتنی پاک، اتنی اعلیٰ، اتنی عرفہ، یہ توہین ہے بھائیو، یہ رحمت للعالمین کے لائے ہوئے دین کی توہین ہے۔ اور یہ نتیجہ کس بات کا ہے جی؟ حرج کیا ہے؟ بدعت ایک ایسا راستہ ہے، ایک ایسا دروازہ ہے جو بندہ پھر اس دروازے میں داخل ہو جاتا ہے، انتہا نہیں اس کی، آگے سے آگے، آگے سے آگے بندہ پھر نکلتا چلا جاتا ہے، فی کل وادی یہیمون کا شکار ہو جاتا ہے۔ موسیقی بھی آئی، ناچ گانا ڈانس بھی آیا، بے پردگی بھی آئی، بے حیائی بھی آئی، عقیدے کی خرابی بھی آئی، پیچھے باقی آپ کے پاس بچ کیا گیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو دین رحمت ہمارے لیے کے آئے تھے اس سے ہم غافل ہو گئے۔ وہ رحمت کا پیغام، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ دین ہے، یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ توحید ہے۔ اگر رحمت للعالمین کی رحمت سے مستفید ہونا چاہتے ہو تو اس دین کو اپنا لو۔ ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے یہ آیت پڑھی، یہ دو طرح کی روایات اس میں ملتی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ آیت پڑھ کے ساری رات روتے رہے اور رب امتی کی صدائیں لگاتے رہے کہ اللہ عیسیٰ نے تو کہہ دیا تھا کہ تیرے بندے ہیں، تیری مرضی ہے، عذاب دینا چاہے عذاب دے لے،
بخشنا چاہے بخش دے، لیکن اے اللہ میں تجھ سے اپنی امت کی بخشش کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ نے آسمانوں سے جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ، اور ساتھ ہی یہ الفاظ بھی ہیں وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِ، حالانکہ اللہ زیادہ جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے ہیں، جاؤ جا کے میرے نبی سے پوچھو آپ کیوں رو رہے ہیں۔ جبریل آئے، پوچھا، اور میں اپنی امت کے غم میں رو رہا ہوں، اپنی امت کے درد میں رو رہا ہوں، میں ان کی بخشش کے لیے تڑپ رہا ہوں، اللہ انہیں معاف کر دے، میں یہ سوال کرتا ہوں۔ جبریل نے جب جا کے بتایا، اللہ نے دوبارہ پیغام بھیجا، جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہو اِنَّا سَنُرْضِيكَ عَنْ أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، ناراض نہیں کریں گے۔ راضی کیسے کیا؟ یہی روایت سنن ابن ماجہ وغیرہ میں بھی ہے، اس میں الفاظ یہ ہیں، فرمایا سألت ربی، میں نے اپنے رب سے سوال کی، بخشش کا سوال کیا، بخشش مانگی، تو اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ اے نبی ہم نے آپ کو شفاعت عطا کی ہے، آپ کی امت کے لیے شفاعت عطا کی ہے، وَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شاء اللَّهُ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، اور یہ شفاعت انشاءاللہ میری امت کے ہر اس فرد کو پہنچے گی جو اس حال میں فوت ہو گیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانے والا نہ ہو۔ تو شرک سے اپنے آپ کو بچائیں، بدعت سے اپنے آپ کو بچائیں، عقیدہ توحید اپنائیں اور راہ سنت کو اپنائیں، یہ کامیابی کی راہ ہے، یہ کامیابی کی شاہراہ ہے، اور رحمت للعالمین کی رحمت اپنے اندر اس کے مظاہر پیدا کریں، اپنے اندر اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کا جذبہ، یہ چیز پیدا کریں۔ انسانوں کے لیے رحمت، جنوں کے لیے رحمت، فرشتوں کے لیے رحمت، عالم ارواح میں رحمت، عالم دنیا میں رحمت، عالم برزخ میں رحمت، عالم آخرت میں رحمت، ہر جگہ رحمت ہی رحمت۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عقیدہ توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سنت کی اطاعت نصیب فرمائے، اور اسی عقیدے پر زندہ رکھے، اور اسی عقیدے پر موت دے، اور قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور ہماری کمیاں کوتاہیاں اللہ دور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔